لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور رضا ہے جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے. تمام تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے انسان کو اپنے تمام مخلوقات میں فضیلت عطا فرمایا ہے، فضیلت عطا فرمایا ہے. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے قرآن مجید کو نازل فرما کر ہماری ہدایت کے راستوں کو آسان کیا. بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. معزز حاضرین، پچھلے جمعہ ہم نے آپ کے سامنے شیطان کی شرارتوں کے عنوان پر خطبہ دیا تھا، لیکن رمضان المبارک کے قریب ہونے کے سبب اس عنوان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. انشاءاللہ آج رمضان کے پھر اسی عنوان کو آپ کے سامنے دہرایا جائے گا، کیونکہ ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر اب فارغ ہو چکا ہے جو رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، صبر کا ہے، شکر و صفا کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اس میں اپنے ایمان کا، عقیدے کا، اپنے اعمال کا احتساب کریں، حساب و کتاب کریں. اسی لیے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی فضیلتوں سے نواز دیا ہے کہ اس مہینے میں سب سے پہلے ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی شکر گزاری کے لیے، اور سحر کرتے ہیں جو سب سے بڑی برکت ہے مومن کے لیے. افطار کرتے ہیں جس میں بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو طاقتوں کی عظمت سے منور فرمایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے راتیں 5 راتیں جاگتے ہیں اس مہینے کے آخر میں، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کا سودا سے دیتے ہیں. یہی نہیں بلکہ ہماری وہ دعائیں جو ہم دل سے مانگتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے
آزادی سے بندے کو عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان لعین کو قید فرما دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو رمضان کے مہینے میں بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ کتنا بڑا فضیلت والا مہینہ چند دن بعد ہم سے ملاقات کرنے والا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار ہوتا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مہینہ رمضان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، چاق و چوبند کرتے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ معزز حاضرین، اب رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کیا ہو سکتی ہے، اس تیاری کا ہم سب کو اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے رمضان کی تیاری کرتا ہے۔ کوئی رمضان میں اپنا ایک نیا بجٹ بنا لیتا ہے کہ اس میں اخراجات کا ایک بجٹ بنایا جائے جو کہ رمضان میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اپنی دکانوں کو مالوں سے بھر دیتا ہے۔ مختلف انداز میں انسان اس مہینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہمارے ذہن میں جو تیاری رمضان کے رچی ہوئی ہے، بال بچوں کو کپڑے بنانا، اپنے لیے کپڑے بنانا، گھروں میں خوراک کر دینا، کیا یہ رمضان المبارک کی اصل تیاری ہے یا پھر رمضان المبارک کی کوئی اور ایسی تیاری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا؟ اگر اس مہینے کی عظمت کو ہم سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں، صحابہ کے اعمال کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کریں، تو اللہ کے نبی کے پاک پاک صحابہ کا عمل ہمارے عمل سے بالکل جدا تھا، الگ تھا۔ وہ ایک الگ انداز میں رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور ہم ایک الگ انداز میں رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ایک داعی قوم ہے، اللہ کے دین کو گھروں تک پہنچانا ہمارے ذمہ داری ہے، تو ہمارا ہر کام دعوت کے عین مطابق، اسلام کے عین مطابق ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر غیر مسلم لوگ بھی اسلام کو پسند کرنا شروع کریں۔ اب غیر مسلموں کے نزدیک رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کا تصور آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کا تصور رمضان کے متعلق یہ ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ، جو مسلمان صبح سے بھوکے رہتے تھے لیکن پوری رات بہت کھاتے، کھانے پینے کا مہینہ، ایک سے قیمتی اور غالب کھانے بنائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہوٹلیں جو صبح میں بند رہتی ہیں، 5 بجے سے عصر کی نماز کے بعد سے ہوٹلوں پہ آبادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کہیں حلیم اور حدیث کی دیگیں لگائی جا رہی ہے، کہیں دہی بڑے بنائے جا رہے ہیں، ایک الگ جنون ہمارے اوپر جاری ہے کھانے والی۔ ہم اس طریقے سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہی نہیں، ابتدائے رمضان سے چاند رات تک ہماری پوری زندگی سڑکوں کے اوپر بسر ہوتی ہے۔ دیکھیے، بات غلط نہیں ہے کہ آخری 3 دنوں کے اندر تو مسلم آبادی والے علاقوں کی سڑکوں کو پولیس والے بند کروا دیتے ہیں تاکہ خرید و فروخت لوگ کرنے کی۔ کیا یہی رمضان کی تیاری ہے؟ اللہ اکبر! آئیں، رمضان کی اصلی اور حقیقی تیاری کیا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی آدمی رمضان میں ایمان کا احتساب کرتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو پچھلی زندگی میں اس نے کیا تھا۔ احتساب کرنا، حساب اور کتاب کرنا، کیلکولیشن کرنا، یہ مہینہ ہے احتساب کا۔ احتساب کس بات سے؟ فرض کر لیجیے، مئی کے مہینے میں بینکوں کی کوئی بھی معاملہ داریاں نہیں ہوتی، رک جاتی ہے۔ کیوں؟ احتساب کا مہینہ ہے، ان کے پاس سال میں نہیں پتا پورے بینک میں کتنا ٹرن اوور ہوا، کاروبار میں کتنا بزنس ہوا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ ہر بڑی کمپنی مارچ اور اپریل کے اندر اپنا احتساب کا مہینہ مقرر کرتی ہے۔ آپ کچھ بھی بولیں، نہیں بھائی اکاؤنٹ کلوز کرنے کے دن ہے، اب پرانے بلوں کو پہلے ختم کر دیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے پچھلے 11 مہینوں کے اندر ہماری جو زندگی گزری ہے، اس زندگی کا احتساب کرنے کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔
چھوٹی سی بات دیکھیے آپ، رمضان کا مہینہ آیا تو کتابوں کی دکان پہ لین نہیں رہتے. کہیں ایسا آپ دیکھیں کہ بھئی کہیں ایک آدمی ہے کتابوں کی دکان، کیوں بھئی یہاں کیوں پڑھے؟ نہیں، وہ رمضان کا مہینہ آیا، بچوں کے لیے قرآن خرید رہا ہوں، قرآن کا مہینہ، فلاں تفسیر خرید رہا ہوں تاکہ رمضان کے مہینے میں تفسیر پڑھی جائے. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا رمضان کا مہینہ آپ میں بندہ تیاری کرتا ہے کیسے اپنے کو بچوں کے کپڑے لانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہم سب کرتے ہیں. ہمارے سوچنے کا معیار کتنا الگ ہو گیا. اسی لیے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کھانے اور پینے کا مہینہ ہے بس خلاص. اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض غیر مسلموں کو تصور ہو گیا کہ وہ بھی غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں شیوراتری میں. شیوراتری میں وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. ان کا روزہ کیسے؟ یعنی غذا نہیں کھانا، فروٹ کے اوپر وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، رات بھر خالی فروٹ کھانا، رات میں بھوکے رہنا بس خلاص. اس کو بولتے ہیں وہ لوگ شیوراتری. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا روزہ بھی ایسا ہوتا ہے، اپواسم، ہمارا اپواس اس طریقے سے ہوتا. آپ ذرا غور کیجئے کہ کس کس انداز میں قومیں روزہ رکھتی ہیں. روزوں کی تاریخ بہت قدیم ہے. بنو اسرائیل کے اوپر بھی روزے فرض تھے، نصارہ کے اوپر بھی روزے فرض تھے، مسلمانوں پر بھی روزے فرض ہیں. تمام لوگوں کے روزوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جیسے یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے روزے میں سحری نہیں کرتے، اور ہم سحری کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں سحری کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھا ہے. ہمارے روزے کی فضیلت ہے ہم سحری کرتے ہیں. ہمارے روزے کی فضیلت ہے ہم افطار کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا افطار کرو، اللہ کے نبی نے افطار کر کے دکھا دیا. یہ فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں. معزز حاضرین، آج کے اس خطبے میں میں یہی آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد کیا ہے. پہلے اس مقصد کو پیش کریں. اگر یہ مقصد پیش نظر نہیں رہا تو ہمارا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نہیں. ہمارے پیش نظر روزے میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، جھوٹ کو چھوڑ دینا، لڑائی جھگڑے قتل غارت گیری قتال دشمنی سب کو چھوڑ دینا. یہ کیوں؟ رمضان میں تربیت دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سب بندہ کیوں چھوڑ رہا ہے یہ پہلے اگر نہیں سمجھا تو پھر روزے کا کچھ مذاق کرنے والا ہرگز نہیں. چنانچہ دیکھیے رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں فرمایا ہے. ہجرت کے دوسرے سال یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے. اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے 30 دن کے روزے رہتے ہوئے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 183 سے لے کر 185 میں ان رمضان کے روزوں کے مقاصد بیان فرمائے. 3 مقاصد رمضان کے روزوں کے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض فرمائے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پہلا مقصد روزے کا کیا ہے؟ متقی بننا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے. اسی لیے تم روزہ رکھو. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حق اور باطل کے دلائل کے ساتھ. جو کوئی رمضان کا مہینہ پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. جو مریض ہے اور مسافر ہے اس کو چھوٹ ہے تو دوسرے دنوں کے اندر روزوں کی تکمیل کر لے. اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے مشکل. دیکھو کتنا بڑا خلاصہ ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے مشکل. اگر یہ ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سینکڑوں مسائل حل ہو جائیں. کیسے؟ رمضان میں ہر بندہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے مشقت میں؟ ہماری سوچ کے مطابق رمضان ہے ہی نہیں. جیسے میری استطاعت نہیں ہے میرے بچوں کو کپڑے سلانے کی، میں قرض لا لوں. کیوں؟ اللہ مشکل نہیں چاہتا، اللہ آسانی چاہتا. جو ہے اس میں کام چلاؤ. میرے گھر میں قیمتی کھانے پکانے کی میرے پاس استطاعت نہیں ہے،
ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے، ایمان کبھی گھٹ جاتا ہے، شیطان کبھی حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان میں تخفیف کر دیتا ہے، آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے ریویژن ہوتا تقوی کا، تقوی کا ریویژن ہر سال اللہ تعالیٰ کا پیمانہ بنا ہے، کیونکہ 100% ایک آدمی متقی نہیں بن سکتا، تھوڑا تھوڑا تو بن سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہے۔ یہ سال تھوڑا سمجھے اتنا تقوی اختیار کرو،
جھوٹ نہیں بولنا روزہ، جو جھوٹ بولا روزہ باطل ہو گیا۔ گالی گلوچ نہیں کرنا، جو آدمی روزہ رہ کر گالی گلوچ کرتا اس کا روزہ بے اثر ہو گیا۔ جہالت نہیں کرنا، جو آدمی جہالت کر رہا اس کا روزہ بیکار ہو گیا۔ اب آدمی سوچتا روزہ نہیں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی آدمی تم سے جھگڑا کرے تو تم کہہ دو کہ میں جھگڑا نہیں کرتا، میں تو روزہ کرتا ہوں۔ اب استی چڑھا لیے چلے گئے ایسی کی تیسی بول کے میدان میں اتر گئے تو گیا روزہ، گیا روزہ کام سے۔ تو آدمی یہاں تقویٰ یہ سوچتا ہے نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا تو میں روزے سے ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا میں تو روزے سے ہوں۔ اللہ اس کا دل نرم کر دیتے، مانگنے والا آ گیا فوراً غیب سے عطا کر دیا اس کو، کیوں میں روزے سے اللہ اجر دے گا مجھے، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اگر 10 کے برابر 10، 700 کے برابر 700، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا اگر آدمی متقی بن جائے تو۔ اسی لیے معزز حاضرین ہم جب دعا کرتے ہیں تقویٰ اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ تقویٰ تپسیا کرنے سے نہیں ملتا، کرتب بازی کرنے سے نہیں ملتا، تقویٰ دکھانے سے نہیں ملتا، تقویٰ مانگنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی، اے میرے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی تجھ سے تقویٰ طلب کرتا ہوں، والعفاف اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی طلب کرتا ہوں، والغنی اے اللہ میں تجھ سے بے نیازی طلب کرتا ہوں۔ تقویٰ مانگنے سے ملا، بے نیازی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے۔ روزے کا دوسرا مقصد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تھوڑی دیر پہلے سوچیے معزز حاضرین، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن معلوم، حلال معلوم، حرام معلوم، نبی معلوم، رسول معلوم، کتاب معلوم۔ ہمارے ملک میں 85 کروڑ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو نہ اللہ معلوم، نہ رسول معلوم، نہ کتاب معلوم۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو، تصور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل نہیں فرماتا، ہم کو اگر ہندو بنا دیتا، سکھ بنا دیتا، مجوسی بنا دیتا، یہودی بنا دیتا، ہم کتنے بڑے ظلم میں پڑے ہوتے۔ یہ ہدایت ہم کو ملتی یا نہیں ملتی یہ بھی نہیں معلوم، کوئی دائی آتا سمجھاتا ہم مانے یا نہ مانے یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، نبی کی امتی بنایا۔ اس شکر گزاری میں اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرو، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ کی کبریائی بیان کرو ہمیشہ، الحمدللہ میں مسلمان۔ اگر میں مسلمان نہیں ہوتا، یہ قرآن بھی نہیں معلوم، یہ سنت بھی نہیں معلوم، یہ نبی بھی نہیں معلوم، جینا مرنا پاکی نہ پاکی کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مشرکوں کے بارے میں؟ انما المشرکون نجس، مسلمان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے گندے ہیں، نجس۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیے، آپ اپنے بچے کو ٹوائلٹ کھلا رہے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، کراہت ہوتی ہے، ایک دم ماں بھی بیداری محسوس کرتی، بچہ بار بار اندر بیت الخلا کر لے، کراہت ہوتی ہے۔ زندگی پوری اگر اللہ یہ نجاست میں رکھ دیتا تو ہمارا کیا ہو جاتا؟ سوچو، اللہ نے کیا دیا؟ ایمان دیا، ایمان۔ اللہ نے قرآن دیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، اس کے اوپر بندے کو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آپ کے خاندان میں ایک مجبور آدمی ہے، آپ نے اس کی مجبوری کو دور کر دیا، کیا وہ آدمی مرتے دم تک آپ کو بھولے گا؟ نہیں بھائی ان کا کرم میں ان کی وجہ سے آ جاؤں، انہوں میری مدد کریں، ان کی وجہ سے جاؤں، انہوں میری مدد کرنے سے آج میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا۔ اللہ نے اتنا رحم کیا، اللہ نے اتنا کرم کیا، اللہ نے اتنا احسان کیا، تو کیا اس اللہ کی بڑائی نہ ہو؟ کتنا انسان ناشکرا ہے، ہر چیز کو یاد کرتا لیکن اللہ کو یاد ہمیشہ۔ رمضان میں روزے رکھے، سبحان اللہ بہت بولتا، الحمدللہ بولنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کچھ حرج ہے بولنے میں؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، بہت آسان ہے نا
پڑھ لو، خوب درود پڑھو، خوب درود پڑھو، خوب درود پڑھو اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ایسے ہے کہ آدمی کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ارمانوں کو پورا کر دے گا. مانگنے نہیں آتا آپ کو، شرم آتی مانگنے کے واسطے. ارے کیا مانگو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کرو، اللہ ہمارے دل کی تمنا کو یقیناً پوری کر دے. کرو روزہ رہ کے بھی ہماری زندگی سدھرتی نہیں. ٹائم نہیں ہے تسبیح پڑھنے کے واسطے بندے کے پاس. اللہ کی سب سے بڑی بڑائی کیا ہے معلوم ہے؟ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. سب سے بڑی بڑائی کیا ہے اللہ کی؟ کثرت. یہ مہینہ کون سا مہینہ؟ قرآن کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ. صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم ہے مہینے میں؟ صحابہ کرام درس و تدریس وغیرہ سب بند کر دیتے رمضان کے مہینے میں، بند کر کے تلاوت قرآن میں لگ جاتے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. کتنی کثرت! اللہ اکبر. اسلاف کے تذکروں میں آئندہ بات آپ کے سامنے آئے گی تو تعجب ہوگا. پوری باتیں بات اللہ کی بڑائی زیادہ سے زیادہ. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سنو. خالی پڑھو نہیں، سنو بھی. بھائی تھوڑا میرا قرآن آپ سن لو، آپ کا قرآن میں سن لیتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، سن لیا. گھر میں بیٹھے فون ہے، فون پہ قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، سنتا رہو گھر کے اندر. بیٹھے بیٹھے سنو، لیٹے لیٹے سنو. کیوں؟ رمضان ہے، اللہ کی بڑائی ہے. کوئی نہ کوئی بات ہدایت کی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. جائزہ لے کر دیکھو معزز حاضرین، رمضان کے 30 روزے برابر ہے. کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھے ہوں گے رمضان میں؟ پچھلے رمضان کا احتساب کرو، ہم سب مل کے کر لیں گے، ہم سب مل کے کر لیں گے. فرصت ہی نہیں ہے بیچارہ ٹائلر بھائی کو فرصت ہی نہیں ہے. میرا ایک مومن بھائی ہے بواسی، بغاوت سے فرصت نہیں ہے. ہاتھ سے جواب دیتے، ارے نہیں بھائی روزے داروں کے کپڑے سینا اس سے بڑھ کے اجر کیا ہے؟ وہ ہے نہیں پہننا ہمارے پاس. اصل لباس تو تقوی کا ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی ٹائلر روزے چھوڑ کے روزے دار مسلمانوں کے کپڑے سی رہا ہے تو اللہ پہ احسان نہیں کر رہا. بد نصیب ہے وہ ٹائلر جو روزے چھوڑ دیتا ہے. بد نصیب ہے وہ تاجر جو روزے چھوڑ کر تجارت کرتا ہے. بد نصیب ہے وہ باورچی جو روزہ چھوڑ کر پکوان میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. ایک حدیث قدسی اس طریقے سے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آیا اور کہنے لگے، بڑا بد نصیب اور شقی بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مغفرت کا مہینہ عطا کیا لیکن اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں. بد نصیب ہے. موقع آیا، موقع گنوا دیا. آپ باورچی کو بلاؤ، ارے کیا میں باورچی لاؤ؟ نہیں وہ کھانے پینے چکنا رہتا، بہت محنت کر کے اس لیے روزہ نہیں رہتا ہوں. غیر کام سے مسلمان ہی نہیں ہے. روزے کی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ روزہ کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان میں سے جیسا نماز فرض ہے ویسا روزہ بھی فرض ہے. اگر آدمی روزہ نہیں رکھا تو ایک رکن کو اٹھا دیا، ایک پلر کو گرا دیا، اب انہیں مومن بازو رہے گا. سوچیے احترام بھی نہیں ہو اس کے پاس. اسی لیے معزز حاضرین، رمضان میں اللہ کی بہت بڑائی بیان کرنا چاہیے. بڑائی کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑائی کیسے؟ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ افطار کے وقت ہم لوگ سب مصروف رہتے ہیں. میرے دوستوں پھر یہ بات شاید آپ کو ملے گی، یا کوئی بتائے گا نہیں بتائے گا نہیں معلوم. یہ بات ذہنوں میں نشین کر دو. ادھر جا رہے ہیں فروٹ خرید کے لا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں حلیم خرید کے لا رہے ہیں. روزہ افطار کرنا یہ سب نہ کرو. روزے سے پہلے، افطار سے پہلے کا ٹائم ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. یہ وقت کھانے میں، پکوان میں، لذتوں میں ضائع مت کرو. یہ وہ وقت ہے جہاں بندہ دعائیں کرتا ہے تو لا محالہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. پانی سے افطار کر لو، کھجور سے افطار کر لو. افضل ہے کھجور سے افطار کر لو. کھجور بھی نہیں ہے تو میسر پانی لے لو. بس
حفاظت کے ساتھ رکھیے جیبوں میں. جن احباب کو دعائیں یاد نہیں ہیں اپنے جیبوں میں دعاؤں کا کاغذ رکھیے, کارڈ رکھیے. نہیں تو ایک چھوٹی سی کتاب حصن مسلم دعاؤں کی ہے, وہ دعاؤں کی کتاب رمضان میں اپنے جیب میں رکھیے. ہر نماز کے بعد بیٹھ کر جو دعا چاہے وہ دعا میں سے کھول کھول کر پڑھیے. کیوں؟ اس سے بہترین موقع آپ کو ملنے والا نہیں ہوتا. پھر یہ موقع ملنے والا نہیں ہوتا ہے, گیا وقت تو گیا. چلیے عمومی طور پر ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے, افطار کے وقت لوگ دعا پڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو نظام الاوقات میں دعائیں شائع ہوتی ہیں, افطار کے پہلے کی دعا, افطار کے بعد کی دعا, وہ غیر مسنون دعائیں ہیں, لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں جس کا سنت سے تعلق نہیں ہے. جیسے دیکھیے اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک رزقی وعلیک توکلت, یہ جو دعا ہے حدیث کی کسی بھی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. کسی بھی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کے بجائے ابو داؤد میں ایک حدیث آئی جو حدیث مرسل ہے, جو ثابت ہے وہ آپ کھجور ہاتھ میں پکڑ لیں, افطار کا وقت ہو گیا اور فوراً افطار کرنے سے پہلے یہ دعا کر سکتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اے اللہ میں نے تجھ سے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے اپنا کردہ جو ہے رزق سے میں روزہ کھول رہا ہوں. یہ دعا پڑھ سکتا ہے بندہ. یہ حدیث مرسل ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شواہد بھی پیش کیے ہیں. یہ دعا مطلوب اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, یہ دعا ہو گئی. اس کے بعد افطار کر لیے, کھجور کھا لیے, پانی پی لیے. پانی پیتے ہی ہم یہ وہ تعریف کرنے کے بجائے پھر دعا کریں. کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہم کو سکھائی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث, ذهب الظمأ وابتلت العروق, ذهب الظمأ پیاس ختم ہو گئی, وابتلت العروق رگیں تر و تازہ ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, اجر مل گیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو. روزہ کس کے لیے رکھا تھا؟ اللہ کے لیے. یہ دعا کرنا مفہوم ہے. خالی افطار کھاتے ہی فوراً ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ دعا پڑھ لینا بہت افضل ہے. یہ رمضان کے دو مقاصد تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. رمضان المبارک کا ایک تیسرا مقصد بھی ہے, وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اللہ کے شکر گزار کیوں بنو؟ اللہ نے مسلمان بنایا شکر گزاری, اللہ نے صحت دیا شکر گزاری, اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ شکر گزاری, اللہ تعالیٰ نے پچھلا سال اچھا گزار دیا یہ شکر گزاری, اللہ آئندہ سال اور آسانی پیدا فرمائے گا یہ شکر گزاری بندے کو بجا لانا ہے. یہ تین مقاصد رمضان المبارک کے ہیں. ان مقاصد کو ہم اپنے پیش نظر رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک. اب آخری بات یہ ہے معزز حاضرین, پہلے رمضان سے ہماری ایک جدوجہد بڑھ جاتی ہے. رمضان آتا ہے نماز پڑھنے کی جدوجہد بہت بڑھ جاتی ہے.
تراوی میں کھڑا